بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، دوسری فصل در حروف عاملہ، حروف عاملہ کے بیان میں، در فعل مضارع، وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ دوسری فصل ان حروف کے بیان میں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر دو قسم، اور وہ دو قسم پر ہیں، یعنی فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں، اس میں دو فصلیں، اس میں کتنی فصلیں ہیں؟ دو فصلیں۔ کتنی فصلیں؟ پہلی فصل میں ہم نے ان حروف کا بیان پڑھا جو اسم میں عمل کرتے ہیں، جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں۔ اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں۔ حروف جارہ یہ 17 ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ دوسری قسم حروف مشبہ بفعل، یہ 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمن، زیدن انا کا اسم ہے اور قائمن انا کی خبر ہے۔ انا، انا حروف تحقیق ہیں، کانا حرف تشبیہ ہے، لاکنہ حرف استدراک ہے، لیتا حرف تمنی ہے، اور لعل حرف ترجی ہے۔ انا، انا حققت کے معنی میں ہے، اور کانا شبہت کے معنی میں ہے، اور لاکنہ استدرکت کے معنی میں ہے، لیتا تمنیت کے معنی میں ہے، لعل ترجیت کے معنی میں ہے۔ اور تیسری قسم ما ولا مشبہتان بلیسا، ما ولا جو مشابہ ہیں لیسا کے، یعنی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں۔ کس کی طرح؟ نفی میں، جس طرح لیسا نفی کا عمل کرتا ہے، ما ولا بھی نفی کا عمل کرتے ہیں۔ اور جیسے لیسا اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح ما اللہ بھی اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زیدن قائمن، پھر ما عام ہے، معرفہ و نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور لا جو ہے اس کا اسم نکرہ آتا ہے۔ لا کا اسم کیا آتا ہے؟ نکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہم نے پڑھی لا نفی جنس، اس لا کا اسم اکثر مضاف اور منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ پھر اس کی چند صورتیں ہم نے پڑھی، اگر لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو، مفرد ہو، تو لا کا اسم مبنی برفت ہوگا۔ اگر لا کا اسم نکرہ ہو، جڑا ہوا ہو، اور مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، تو پھر منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ اگر لا اور دو شرطیں پہلی نہ ہو یا ایک شرط نہ ہو، پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، تو پھر لا ملغا ہوگا، عمل نہیں کرے گا۔ جیسے اگر لا کے بعد نکرہ نہ ہو بلکہ لا کے بعد کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو پھر لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازمی ہوگا۔ اسی طرح پہلی شرط نہ ہو، یعنی لا کے بعد نکرہ، لا کے بعد فاصلہ ہو، لا کے بعد کیا ہو؟ نکرہ تو ہو لیکن فاصلہ ہو، جیسے لا فی الدار رجل ولا امراتن، تو اس صورت میں بھی لا عمل نہیں کرے گا، ملغا ہوگا، اور لا کا تکرار دوسرے نکرہ کے ساتھ لازمی ہوگا۔ اور پانچویں صورت ہم نے پڑھی کہ اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو لیکن لا کا تکرار ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں۔ اور پانچویں قسم کی حروف ندا یہ 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اور آئی حمزہ مفتوحہ، آئی اور حمزہ مفتوحہ، یہ 5 ہیں۔ ان کو حروف ندا کہتے ہیں، جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اسے منادا کہتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے والے کو منادی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منادی، اور جس کو ندا دی جائے اسے منادا۔ یہ 5 ہیں۔ اگر منادا جو ہے مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر معینہ ہو، تو منادا منصوب ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، اسی طرح یا طالعا جبلا، یا نکرہ غیر معینہ ہو جب بندہ کہے، جیسے یا رجلا خذ بیدی، تو اس صورت میں منادا منصوب ہوگا۔ اور اگر منادا مفرد معرفہ ہو، یعنی مفرد یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، اور معرفہ ہو، تو پھر مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ یہ 5 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اب دوسری فصل شروع کر رہے ہیں در حروف عاملہ۔ حروف عاملہ کے بیان میں وہ حروف جو کہاں پر عمل کرتے ہیں؟ در فعل مضارع۔ کس میں؟ فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر 2 قسم، اور وہ 2 قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں۔ قسم اول حروف کے فعل مضارع را بنصب کند، پہلی قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہاں 4 اثر، وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اول ان، پہلا کیا ہے؟ ان ہے، جیسے
उरीदु अन तकूमा, उरीदु अन तकूमा। यहाँ पर देखें अन आया, कामा यकूमु तकूमु, तो अन ने क्या फेले मुजारे को नसब दिया। 5 मकाम नसब, 7 मकाम से नून एराब आप पढ़ चुके अमल। तो उरीदु अन तकूमा व अन बा फेल बमाना मसदर बाशद, और कह रहे हैं अन बा फेल, फेल के साथ मिलकर, अन जो है बा फेल, फेल के साथ मिलकर बमाना मसदर बाशद, किस माना में होगा? मसदर के माना में होगा। हुरूफ नासिबा 4 हैं, अन लन कईजन, उनमें से पहला क्या है? अन है। पहला क्या है? अन है। उरीदु अन तकूम है, पहले ये था तकूमु, पहले क्या था? तकूमु। अन दाखिल हुआ तो इस अन ने क्या किया? आखिर में फेले मुजारे को नसब दिया। तो अब पढ़ेंगे उरीदु अन तकूमा। अब ये फेले मुजारे अन के साथ मिलकर किस माना में होगा? उरीदु क़ियामका, मसदर के माना में होगा। क्योंकि ये उरीदु ये फेल है, इसके अंदर आना ज़मीर फाइल है, और क़ियामका ये मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मफ़ूल बनेगा। क्या बनेगा? इस वजह से हमने इसको मंसूब पढ़ा। क्या पढ़ा? मंसूब पढ़ा। तो यानी उरीदु क़ियामका, अब इस उरीदु अन तकूम है, ठीक है। अब इसका माना क्या होगा जाएगा? उरीदु क़ियामका, मैं इरादा करता हूँ तेरे क़ियाम का, तेरे खड़े होने का। उसके बाद दूसरा है लन, दूसरा क्या है? लन। जैसे लन यखरुजा ज़ैदुन, जैसे लन यखरुजा ज़ैदुन, ये खरजा यखरुजु, पहले क्या था? यखरुजु, पहले क्या था? यखरुजु। जब लन दाखिल हुआ तो इसने क्या दिया? फेले मुजारे के 5 मकाम में क्या करते हैं? नसब करते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या दिया? नसब दिया है। फेले मुजारे का इराब आप पढ़ के आए हैं। 5 सीगों के अंदर क्या आता है? नसब आता है। क्या आता है? नसब आता है। तो यहाँ पर लन ने क्या किया? नसब दे दिया। लन यखरुजा ज़ैदुन, ज़ैद हरगिज नहीं निकलेगा, ज़ैद हरगिज नहीं निकलेगा। पहले था यखरुजु, निकलता है या निकलेगा, इसी के ऊपर अगर ला दाखिल करे तो नहीं निकलता है या नहीं निकलेगा। लेकिन जब लन दाखिल होगा तो ये फेले मुजारे को एक तो नफ़ी होगी, एक तो नफ़ी होगी कि नहीं निकलेगा, और दूसरा इसमें ताकीद आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ताकीद आ जाएगी कि हरगिज नहीं निकलेगा, ज़ैद हरगिज नहीं निकलेगा। तो लन जो है फेले मुजारे पर दाखिल होता है, एक तो नसब करता है, 5 मकाम में नसब करता है, 7 मकाम से नून एराबी को गिराता है, 2 सीगों में कुछ अमल नहीं करता, और माना में ये अमल करता है कि फेले मुजारे को नफ़ी ताकीद मुस्तकबिल के माना में कर देता है, नफ़ी ताकीद मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। अब हाल वाला माना नहीं होगा, अब हाल वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल वाला माना होगा। कौन सा होगा? लन यखरुजा ज़ैदुन, ज़ैद हरगिज नहीं निकलेगा। तो कह रहे हैं कि लन बराए ताकीद नफियस, कह रहे हैं कि लन जो है बराए ताकीद नफियस, नफी की ताकीद के लिए है। सिवम कै, और तीसरा कई है। चूँ असलम तू कई अदखुल अल जन्नता, मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब ये देखें दखला यदखुलु अदखुलु था, कई ने आकर के फेले मुजारे के आखिर में क्या कर दिया? नसब कर दिया। असलम तू कई अदखुल अल जन्नता, माकबल सबब है माँ बाद के लिए, माकबल सबब है माँ बाद के लिए। इस्लाम लाना ये क्या है? जन्नत में जाने के लिए क्या है? सबब है, इल्लत बोलते हैं, सबब बोलते हैं। तो असलम तू कई अदखुलू था, कई ने आकर के क्या कर दिया? नसब कर दिया। तो तीसरा जो फेले मुजारे को नसब देता है वो क्या है? कई है। क्या है? कई है। पहला अन, दूसरा लन, और तीसरा कई। मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और चौथा जो है ईज़न है। चौथा क्या है? चहारुम ईज़न, चौथा क्या है? ईज़न है। चूँ ईज़न उकरीमा का, जैसे ईज़न उकरीमा का, दर जवाब कसे के गोयद
در جواب کسے کے کسی شخص کے جواب میں کہ گوید وہ کہے انا آتی کا غدن میں تیرے پاس کل آؤں گا، میں تیرے پاس کل آؤں گا، اس کے جواب میں کیا کہا جائے؟ اذن اکریمہ کا، اذن اکریمہ کا، کسی شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا انا آتی کا غدن کہ میں تیرے پاس کل آؤں گا، اس کے جواب میں کیا کہا جائے؟ اذن اکریمہ کا، اذن یہ تھا اکریمو، اکرمہ یکریمو، ٹھیک ہے، یکریمو یکریمان یکریمونا، اکریمو تھا، کیا تھا؟ اذن نے کیا کر دیا؟ فعل مضارع کو آخر میں نصب دے دیا، تو اذن اکریمہ کا، اسے حرف جواب بھی کہتے ہیں، اسے حرف جواب بھی کہتے ہیں۔ تو در جواب کسے کے گوید کسی شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا غدن تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکریمہ کا، تو تب تو میں تیرا اکرام کروں گا، اس وقت تو میں تیرا اکرام کروں گا، تعظیم کروں گا۔ تو یہ وہ چار حروف ہیں، یہ کیا ہے؟ چار حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان لن کئی اذن۔ ان جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، اریدو قیامک، اور دوسرا ہے لن، یہ لن فعل مضارع کی کو نفی تاکید مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، نفی تاکید کے لیے آتا ہے، لن جو ہے نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مضارع کو ایک تو نفی ہوگی اور دوسرا اس میں تاکید ہوتی، اور دوسرا یہ حروف لاتے ہیں لن یخرج، تو یہ لن جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد کئی، تیسرا کیا ہے؟ کئی، اسلم تو کئی ادخل الجنت، یہ بھی فعل مضارع کو آخر کو نصب کرتا ہے، اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور دوسرا چوتھا جو ہے اذن ہے، یہ کسی شخص کے بات کے جواب میں آتا ہے، کسی بات کے جواب میں آتا ہے، جیسے بولیں کوئی شخص کہے انا آتی کا غدن میں تیرے پاس کل آؤں گا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے اذن اکریمہ کا، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ان جو ہے یہ تو ان تھا لفظوں میں، یہاں لفظوں میں ان نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا جو فعل کو مضارع کو نصب دے، لیکن عرب وہاں پر فعل مضارع پر نصب پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع پر نصب پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان 6 حروف کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، ان 6 چیزوں کے بعد بھی ان کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ بعض جگہ پر کیا پڑھتے ہیں عرب؟ نصب پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نصب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی ناصب ہے نہیں، جیسے حتیٰ کے بعد مررت حتیٰ ادخلا، اب ادخلا سے پہلے کوئی ناصب تو نہیں ہے، لیکن نصب کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عرب کہتے ہیں کہ یہاں حتیٰ کے بعد کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا۔ اسی طرح لام جہاد کے بعد بھی، لام جہاد کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہ لام جہاد ہے۔ لام جہاد کسے کہتے ہیں؟ جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو، کانا منفی کی خبر پر داخل ہو، اچھا جی۔ اور اسی طرح او بمانا الا ان، یا الا ان کے بعد ان مقدر ہوگا، وہ او جو الا ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، اب یہاں پر پڑھیں تُعْطِيَنِي، او کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ تُعْطِيَ، آتا یوتی توتی، لیکن ہم نے نصب پڑھا، کیوں نصب پڑھا؟ کیونکہ او کے بعد ان کیا ہے؟ مقدر ہے۔ میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا، یعنی تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ تو یہ جو ہے الا ان کے معنی میں، یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں، میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا، تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، الا مگر یہ کہ تو مجھے میرا حق دے دے، مگر یہ کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ تو یہاں جو ہے او جو ہے یہ الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے،
تو جب او اعلان یا اعلان کے معنی میں ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ اور چوتھی صورت واو صرف کے بعد، واو صرف کے بعد، واو صرف کا معنی ہے منع کرنا، روکنا۔ واو صرف کیسے کہتے ہیں؟ منع کرنا اور روکنا۔ اسے واو جمع بھی کہتے ہیں، اسے واو جمع بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، واو سے ما قبل اور ما بعد کا زمانہ ایک ہو، اور یہ واو 6 چیزوں کے جواب میں آئے: امر، نہیں، نفی اور استفہام، تمنی اور عرض، 6 چیزوں کے جواب میں آئے۔ ان کی مثالیں لکھتے ہیں بعد میں۔ اچھا جی، اور لام کئی کے بعد، لام کئی کے بعد اسلمت لی ادخل الجنہ، پہلے کیا تھا؟ کئی ادخل الجنہ، اب یہ لی ادخل الجنہ، یہ جو ہے لام کس معنی میں ہے؟ کئی کے معنی میں۔ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو لام کئی کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں نصب پڑھ رہے ہیں، یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب پڑھ رہے ہیں۔ اور چھٹا مقام وہ ہے کہ اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے، اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے: امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض۔ کتاب پر دیکھیے، امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض، تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے۔ کتنی چیزوں کے جواب میں آئے؟ 6 چیزوں کے جواب میں آئے: امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض۔ دوبارہ کہیے، اور فا کے بعد ان مقدر ہوگا جب، بولیں 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 بولیں، اس فا کے بعد جو فا 6 چیزوں کے جواب میں آئے۔ کس فا کے بعد؟ اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے۔ تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ بدا کے ان بعد از 6 حروف مقدر باشد، تو جان لے کہ ان جو ہے 6 حروف کے بعد مقدر ہوگا۔ وہ فعل مضارع را بنصب کند، اور فعل مضارع کو نصب کرے گا۔ حتی، حتی کے بعد نحو مررت حتی ادخل البلد، مررت میں چلا، حتی ادخل البلد یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا ہوں گا، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ ولام جہاد، اور لام جہاد کے بعد، لام جہاد کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا، جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو، جو کانا، یہ دیکھیں کانا منفی ہے، کانا کے شروع میں کیا ہے؟ ما، ما کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے، تو کانا منفی، یہ کانا کا اسم ہے۔ ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں، لیعذبہم، کہ وہ انہیں عذاب دے، لیعذبہم، جی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے۔ تو یہ لام جو ہے یہ کیا ہے؟ لام جہاد ہے، یہ لام جہاد ہے۔ اور جہاد، لام جہاد کسے کہتے ہیں؟ جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو۔ اس کے بعد ہے او بمانا اعلان یا اعلان کے بعد، و او بمانا اعلان یا اعلان، نحو جیسے لألزمنک، تو ہوتی یعنی حق کی، لألزمنک میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے، یا میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یعنی تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ اور واو صرف کے بعد، واو صرف کے بعد، واو صرف میں نے آپ کو بتا دیا، واو صرف کا معنی ہے روکنا، واو صرف کا معنی ہے روکنا۔ اسی طرح لام کئی کے بعد، اسی طرح لام کئی کے بعد جیسے اسلمت لادخل الجنۃ، تو یہ کس معنی میں ہے؟ لام کئی کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی ان مقدر ہے۔ اور چھٹا، اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے، اور اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ وامثلتھا مشہورۃ، اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ اب مثالیں لکھتے ہیں، یہ لکھ لیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ امر کی مثال جیسے
زرنی اکریمک۔ اب یہاں پر دیکھیں فعل مضارع پر نصب آیا، یہ امر کے جواب میں آیا فا۔ اسی طرح نہیں کے بعد جیسے لا تشتمنی فاضربک، لا تشتمنی فاضربک، یہاں پر دیکھیں نصب آیا، اضرب فعل مضارع نصب آیا، کیونکہ یہ فا جو ہے کس کے جواب میں ہے؟ نہیں کے جواب میں ہے۔ اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے، امر، نہیں، اور نمبر 3 نفی، نمبر 3 نفی، جیسے ما تأتینا فتحدثنا، ما تأتینا فتحدثنا، یہاں پر بھی دیکھیں۔ اسی طرح استفہام کے بعد، کس کے بعد؟ استفہام کے بعد جیسے حل عندکم، حل عندکم ماء فاشربہ، حل عندکم ماء، مزید اس کی تفصیل جو ہے نا پوری مثالیں اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ فاشربہ وہ ہم انشاءاللہ لکھیں گے پیر کے دن۔ تمنی کے بعد جیسے لیت لی مالا فانفقہ، وہ فا جو کس کے جواب میں آئے؟ تمنی کے جواب میں آئے، وہ فا جو تمنی کے جواب میں آئے، جیسے لیتا لی مالن فانفقہ، تو یہاں پر دیکھیں انفقہ ینفقو، انفقو فانفقہ، یہ فا یا کس جواب میں؟ تمنی کے جواب میں، تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ یہاں پر فا یا استفہام کے جواب میں، تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہے، اس وجہ سے فعل مضارع پر ہم نے نصب پڑھا۔ اور اسی طرح عرض کے بعد وہ فا جو کس جواب میں آئے؟ عرض کے جواب میں آئے، تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، جیسے الا تنزلوا بنا، یہ مثال آپ پڑھ چکے ہیں، الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، فتصیب خیرا، زرنی، تو میری زیارت کر تاکہ پھر میں تیرا اکرام کروں، تو مجھے گالی نہ دے کہ پھر میں تجھے ماروں، ما تأتینا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، فتحدثنا، کہ پھر ہم کیا کریں تجھ سے، تو ہم سے باتیں کرے۔ استفہام جیسے حل عندکم ماء، کیا تمہارے پاس پانی ہے، فاشربہ، پھر میں اسے پیوں تاکہ میں اسے پیوں۔ تمنی لیت لی مالا، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، فانفقہ، تو میں اسے خرچ کرتا۔ عرض الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، الا تنزلوا بنا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، الا جی، فتصیب خیرا، تو آپ کیا پاتے؟ خیر پاتے، بھلائی کو پاتے۔